جب اس نے یونیورسٹی میں اپنے پسندیدہ مضمون میں داخلہ لیا تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایم اے کے 2 سال اس کے آنے والی زندگی کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائیں گے۔ اس کی کلاس میں تقریباً 25 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے 10 لڑکیاں اور باقی لڑکے تھے۔ اس نے کالج سائڈ سے گریجویشن کیا تھا اور اتفاق کی بات تھی کہ اس کے کسی ہم جماعت نے اس کے ساتھ ایم اے میں داخلہ نہیں لیا تھا۔ وہ شرمیلا طبیعت رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ جلدی سے کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا۔ پہلے سیمسٹر کے آخر تک اس کی کلاس میں ذہنی ہم آہنگی کے مطابق گروپ بن گئے تھے۔ اس کے گروپ میں بھی اس کو ملا کر 2 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے۔ آہستہ آہستہ کر کے ان میں ذہنی ہم آہنگی بڑھتی گئی۔ دوسرے سیمسٹر کے آخر تک وہ سب ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ فری پیریڈ میں اچھے موسم میں موڈ بن جانے پر وہ سب یونیورسٹی کی کینٹین میں پائے جاتے تھے۔ ان کے درمیان اکثر و بیشتر کوئی علمی، ادبی یا سماجی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں سیاسی جماعتوں کے طلباء تنظیموں کا زور تھا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی سیاست میں دلچسپی نہیں تھی۔ بس وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے تھے۔ دوسرے سیمسٹر کے آخر تک ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دیر تک کینٹین میں بیٹھے رہیں۔ سب کا تعلق نارمل گھرانے سے تھا۔ ان میں سے 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے یونیورسٹی پوائنٹ سے آتے تھے، جبکہ باقی دونوں لڑکوں کے پاس اپنی اپنی موٹر سائیکل تھی۔ دوسرے سیمسٹر کے امتحانات تک نہ جانے کیسے اسے اس گروپ کی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک سے محبت ہو گئی۔ ان دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اور دوستی اتنی بڑھی کہ محبت میں تبدیل ہو گئی، اور فائنل امتحانات تک یہ محبت اپنے جنون کو پہنچ چکی تھی۔ فائنل امتحانات کے آخری دن سب بہت دیر تک ساتھ بیٹھے رہے، لیکن جدا تو ہونا ہی تھا۔ سب نے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے وعدے کیے، جیسا کہ بچھڑنے والے ہمیشہ کرتے ہیں۔ انہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آنے والی زندگی میں کیا حالات ہوں گے، کون کہاں ہوگا، لیکن بچھڑنے کی اداسی انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے وعدے ضرور کریں۔ بس دل کو تسلی دینی ہوتی ہے۔ آخر میں جب دونوں اکیلے رہ گئے تو انہوں نے ہمیشہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی اور جلدی ملنے کے عہد و پیمان پر رخصت ہوئے۔ اب اس نوجوان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ایک مناسب روزگار کا حصول تھا، تاکہ وہ رشتے کے لیے اپنے والدین کو اس لڑکی کے گھر بھیج سکے۔ اسے پتہ تھا کہ ایم اے کرنے کے فوراً بعد لڑکی کے گھر والے اس کی شادی کی خواہش مند تھے۔ یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ دونوں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جلد ہی اس نوجوان کو ایک مناسب ملازمت مل گئی اور اس نے اپنے والدین کو اس لڑکی کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ وہ لڑکی پہلے ہی اپنے گھر والوں کو اپنے اس کلاس فیلو کے بارے میں بتا چکی تھی۔ اس لڑکے میں بظاہر کوئی بھی خرابی نہیں تھی، اس لیے لڑکی کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا اور ان دونوں کی شادی طے ہو گئی۔ جلد ہی دونوں رشتے ازواج میں منسلک ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے زندگی کے معراج پا لی، لیکن اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس لڑکی کے کچھ خواب تھے جو اس نے اپنے محبوب شوہر کے ساتھ دیکھے تھے، لیکن سسرال پہنچ کر اس کو اندازہ ہوا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کے خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے شوہر پر اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی، جو کم از کم 12 سے 15 سال تک تو رہنی تھی۔ یہ اس کے لیے انتظار کا بہت طویل عرصہ تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس نے اپنے شوہر پر الگ رہنے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو شوہر نے اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اپنی ضد پر اڑ گئی۔ اس صورتحال سے گھر کا ماحول انتہائی خراب ہو گیا۔ اب لڑکا اپنے گھر والوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور لڑکی گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکے نے ایک محبت بھری زندگی کے جو خواب دیکھے تھے وہ سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات جب بہت بڑھ گئے تو اس لڑکی نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ لڑکے نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے کیس کی پیروی نہیں کی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اپنے مطالبات منوانے کے لیے آئندہ بھی کسی حد تک جا سکتی ہے، لہٰذا معاملات کو اسی سٹیج پر ختم کرنا ہی مناسب تھا، کیونکہ ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ورنہ بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا۔
اس قدر شدید محبت کا اتنا المناک انجام سب کے لیے دکھ کا باعث تھا۔ یہ انجام لڑکی کی ضد کی وجہ سے ہوا یا لڑکا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی وجہ سے ان حالات کا شکار ہوا؟ آپ لوگ اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔